للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ تقلید کے اوپر ہے کہ تقلید کیا ہے، یہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید قرآن کی جیسے حفاظت ہوئی ہے حدیث کی اس طرح حفاظت نہیں کی گئی، اس طرح ہی حدیث کی حفاظت ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو بھی ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ صرف الفاظ کا فائدہ نہیں ہے معنی کے بغیر، جب معنی کا پتہ ہوگا پھر ہی الفاظ کی اہمیت ہوگی نا۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ معنی ہے، حدیث ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، معنی الفاظ کی بھی اور معنی کی بھی۔ تو دونوں کی حفاظت ہے، صرف خالی الفاظ کی نہیں، کیونکہ قرآن کے سمجھنے کے لیے صحیح اس کی جو وضاحت ہے وہ حدیث کو بھی ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے صرف قرآن کافی ہے، جیسے نماز ہے تو اگر نماز کے بارے میں تفصیل آپ کو حدیثوں میں ملے گی، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تفصیل آپ کو حدیثوں میں ملے گی۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ باقی ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ نبی کی حدیث کے سامنے آپ، جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ ائمہ اربعہ کے قول کو چھوڑ دینا چاہیے، اور خود انہوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ ہماری حدیث کے سامنے اگر کوئی، ہمارے قول کے سامنے اگر کوئی حدیث آئے تو آپ حدیث کو لازم پکڑو، ہماری بات کو چھوڑ دو۔ بلکہ ائمہ اربعہ سے بھی آگے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، ان کی بات بھی حدیث کے سامنے اگر آتی ہے تو وہ بھی نہیں پیش کی جا سکتی، مطلب کہ آپ پیش نہیں کر سکتے نبی کی حدیث کے سامنے حضرت ابوبکر عمر کی بات بھی نہیں کی جا سکتی، نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ مقام ہے حدیث رسول کا۔ جو لوگوں نے تمام اماموں کی تقلید کی ہے انہوں نے یہ سمجھی نہیں ہے، بات حدیث کے مقام کو سمجھی نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے تو پھر یہ ائمہ اربعہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اس میں وضاحت کر دیتا ہوں، جیسے آگے بھی یہ بات آئے گی کہ ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر ان سے کسی نے، عبداللہ بن عمر سے شاید کسی نے پوچھا کہ آپ حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے، نبی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کو کرو، پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حلال ہو کے پھر بعد میں احرام حج کا پہنا جاتا ہے، تو یہ حج تمتع۔ تو وہ کہنے لگے نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو کہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے حضرت ابوبکر اور عمر تو اس سے منع کرتے ہیں، حکمت ہوگی کوئی منع کرنے کی، وہ اپنی جگہ ان کی بھی خام خواہ انہوں نے مخالفت تھوڑی کرنی تھی، لیکن کوئی حکمت ہوگی کہ لوگ خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں، حج اور عمرہ کریں گے پھر آئیں گے ہی نہیں، اس میں یہ ویران رہے گا۔ تو اس لیے ان کے آگے کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہا ہوں، آپ عمر اور حضرت ابوبکر اور عمر کا قول پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کی بات ماننا ضروری ہے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کا قول بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ حدیث کے سامنے ان کا قول بھی پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مقام ہے حدیث رسول کا، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بات اگر آپ نہیں مانتے حدیث کے سامنے تو اس سے ان کا مقام کم نہیں ہو جائے گا، ان کی شان کم نہیں ہو جائے گی، ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث رسول کے سامنے صحابی کا قول بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ائمہ اربعہ کا تو بعد میں کی بات ہے، تو اس لیے اصول ہر کسی کو سمجھنا چاہیے کہ جب حدیث رسول آ جائے تو اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی کسی امام کی، کسی صحابی کی، کسی تابعی کی بات آپ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو حدیث رسول نہیں ملتی آپ کسی صحابہ کا قول لے سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی صحابی کا قول دوسرے صحابی کے قول سے ٹکرا رہا نہ ہو، تو یہ دو شرطوں کے ساتھ لے سکتے ہیں صحابی کا قول، نص کے خلاف نہ ہو اور کسی دوسری صحابی کے خلاف نہ ہو، قول کے خلاف نہ ہو، تو لے سکتے ہیں آپ۔ تو اس لیے یہ اصول ہے شریعت کو جاننے کے لیے، لیکن اگر آپ کو کہیں پہ حدیث نہیں ملتی تو آپ کسی ائمہ کا قول کو لے سکتے ہیں، وہ بھی کسی ایک کو نہیں پکڑ کے بیٹھ جانا، اسی سے بھی جس کی بھی قرآن حدیث کے قریب بات آپ کو لگے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث رسول کا ہماری نظر میں مقام ہونا چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں تو بڑے
ریسرچ کرتے ہیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہو جس سے ہم علاج کرائیں، لیکن دین کے معاملے میں ہر کسی کی بات لے لی، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی ریسرچ نہیں کی، کسی کی بھی بات کسی نے بھی کہہ دی، اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا حدیث ہے، کہاں سے آپ نے لی ہے، کس کا قول ہے، کہیں حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، بس ویسے ہی لے لی۔ دین ہے، اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس سے لے رہا ہے، اور اس کی نظر اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے، انسان کو تحقیق اور سرچ حق تک پہنچنے کی زیادہ اس کو کوشش کرنی چاہیے ہر کسی کو، تو حق مل بھی جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بارے میں بڑی تحقیق کرتے ہیں، تو یہ تو دین ہے جس سے آخرت جڑی ہوئی ہے، ہماری جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دیں، زیادہ تحقیق کریں، اس کے لیے زیادہ ٹائم نکالیں، اور حق انسان کو مل ہی جاتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے۔